دوستو آپ میں سے جتنے بھی لوگ بھارت کے اتہاس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بھارت کے اتہاس سے ریلیٹڈ اکثر بہت ساری چیزیں پڑھتے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ لوگ محمود غزنوی کو نہ جانتے ہوں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی بھارت کے اتہاس کا ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کے بغیر بھارت کا اتہاس کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ویسے تو سلطان محمود غزنوی کی گنتی اتہاس کے نہ صرف سب سے طاقتور بلکہ سب سے امیر حکمرانوں میں کی جاتی ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کر سکی ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بہت کم وقت کے اندر ہی سلطان محمود غزنوی نے نہ صرف خراسان، ایران بلکہ ہندوستان کے بھی ایک بڑے علاقے کو جیت لیا تھا، اور ان ساری جیت کے بلبوتے پر ہی محمود غزنوی نے وہ بے پناہ طاقت اور وہ بے پناہ مال و دولت اکٹھا کیا تھا کہ جس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر دوستو، جیسا کہ وہ ایک مثال ہے کہ وقت اپنے آپ کو ضرور بدلتا ہے، اور یہی کچھ ہوا تھا سلطان محمود غزنوی کے ساتھ، کیونکہ اپنے دور میں بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے والے محمود غزنوی نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد ہی ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں دوستو، وہ محمود غزنوی کے جن کی طاقت اور جن کی امیری کی اتہاس میں مثال دی جاتی ہے، ان کی خود کی اولادیں اپنے آخری وقت میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی تھیں۔ کسی شہزادے کو اندھا کر کے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا تو کسی شہزادے کو ننگا کر کے سڑکوں پہ گھمایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، غزنوی خاندان کی عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا تھا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا کہ جس کی مثال اتہاس میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی اولادوں کے ساتھ یہ خوفناک سلوک کرنے والا نہ تو ان کا کوئی دشمن تھا اور نہ ہی کسی دوسری سلطنت کا کوئی راجہ یا پھر بادشاہ تھا، بلکہ ایک طاقتور غزنوی خاندان کو پوری طرح سے نیست و نابود کرنے میں اور پوری طرح سے برباد کرنے میں ان کے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ سلطان محمود غزنوی کے بیٹوں کو لے کر اتہاسکاروں کے بیچ متبھید پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے 3 بیٹے تھے، جبکہ کچھ اتہاسکار 5 بتاتے ہیں۔ فی الحال بیٹے جتنے بھی تھے، مگر ان میں سے جس بیٹے کا نام محمد غزنوی ہوا کرتا تھا، وہ سلطان محمود غزنوی کے بعد ان کی سلطنت کا اگلا وارث بن چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد غزنوی اپنے والد محمود غزنوی کا زیادہ فرمانبردار تھا، زیادہ باتوں کو مانا کرتا تھا، اسی لیے والد بھی اپنے بیٹے کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ مگر دوسری طرف محمد غزنوی کا ایک جڑواں بھائی بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام مسعود غزنوی تھا۔ مسعود غزنوی محمد غزنوی کے کمپیئر میں زیادہ بہادر، ہوشیار اور طاقتور تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے تیر کی مدد سے کسی بڑے سے بڑے لوہے میں بھی سوراخ کر دیا کرتا تھا۔ مگر مسعود غزنوی کے ساتھ پرابلم یہ بھی تھی کہ وہ جسمانی طور پر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تیز تھا۔ وہ انسان بڑا بے باک تھا اور کہیں پر بھی کچھ بھی بول دیا کرتا تھا۔ ایون کئی بار تو وہ اپنے ہی فادر یعنی والد اور سلطنت کے سلطان یعنی محمود غزنوی کی باتوں کو بھی کاؤنٹر کر دیا کرتا تھا، یعنی محمود غزنوی کے فیصلوں کو بھی چنوتی دے دیا کرتا تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو سلطان محمود غزنوی کو مسعود غزنوی کے بارے میں سب سے زیادہ بری لگا کرتی تھی۔ فی الحال دوستو، جہاں ایک طرف محمد غزنوی کو اپنے فادر محمود غزنوی کا سپورٹ حاصل تھا، تو وہیں دوسری طرف مسعود غزنوی کو بھی سلطنت کے زیادہ تر امیروں یعنی کہ وزیروں اور فوج کا سپورٹ حاصل تھا۔ سلطنت کی فوج اور زیادہ تر وزیر یہی چاہتے تھے کہ محمود غزنوی کے بعد مسعود غزنوی ہی سلطنت کا اگلا بادشاہ بنے۔ فی الحال جیسا کہ امید لگائی گئی تھی، محمود غزنوی کی موت کے ساتھ ہی ان دونوں بیٹوں میں سلطنت کی جنگ شروع ہو گئی۔ مگر یہ جنگ کچھ آگے بڑھ پاتی اس سے پہلے ہی جو محمد غزنوی کی سپورٹ میں وزیر تھے، انہوں نے محمد غزنوی کے خلاف ہی بغاوت کر دی اور محمد غزنوی کو گرفتار کر کے اس کے بھائی مسعود غزنوی کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ ہی محمود غزنوی کے ساتھ مسعود غزنوی سلطنت کی گدی پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسعود غزنوی نے سزا کے طور پر اپنے بھائی محمد غزنوی کی نہ صرف دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا تھا، بلکہ اس کو اندھا کر کے خلج نام کے ایک قلعے میں قید بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اپنی سلطنت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور سلطنت کے ایریے کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے فوجی مہمات یعنی فوجی کیمپین شروع کر دی تھی۔ مگر دوستو، انہی فوجی مہمات میں ایک دن غلطی سے مسعود غزنوی کی فوج ترکمانیوں سے بھڑ گئی تھی۔ ترکمانیوں نے نہ صرف غزنوی سلطنت کی فوج کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلکہ ایک دن تو حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ غزنوی فوج کے بڑے بڑے عہدیدار اور بڑے بڑے سردار اندرونی طور پر چپکے سے جا کر ترکمانیوں سے ہی مل گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسعود غزنوی کو اپنی جان بچانے
لانے کے لیے میدان چھوڑ کر اکیلے ہی بھاگنا پڑا تھا۔ مسعود غزنوی نے غزنوی آ کر تھوڑا سوچ وچار کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پہلے ہندوستان جائے گا اور وہاں پر ایک بار پھر سے اپنی فوج میں بڑی بھرتیاں شروع کرے گا، بڑی فوج بنائے گا اور پھر نہ صرف ترکمانیوں سے ہار کا بدلہ لے گا بلکہ ان بڑے بڑے سرداروں اور عہدیداروں کو بھی سزا دے گا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ لہٰذا اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسعود غزنوی نے اپنے والد یعنی کہ فادر محمود غزنوی کے دور سے اپنی سلطنت میں جمع ہوا سارا خزانہ ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اس کے بعد اس کو اونٹوں پر لاد کر ہندوستان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مسعود غزنوی کا یہ قافلہ ابھی راولپنڈی اور اٹک کے بیچ میں ہی پہنچا تھا کہ تبھی اچانک سے سلطان مسعود غزنوی کے وفادار غلاموں نے ہی اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور ہزاروں اونٹوں پر لدا ہوا سارا مال و دولت لوٹ لیا۔ ان لوگوں نے صرف مال و دولت ہی نہیں لوٹا بلکہ بادشاہ کو قیدی بھی بنا لیا اور پھر کچھ وقت کے بعد مسعود غزنوی کا ہی بھائی یعنی کہ محمد غزنوی کہ جس کو کسی دور میں مسعود غزنوی نے اندھا کر کے قید کر دیا تھا، اس کو ان لوگوں نے آزاد کیا اور اب سلطنت کا نیا بادشاہ بنا دیا۔ محمد غزنوی جب سلطنت کی گدی پر بیٹھا اور اس کے سامنے مسعود غزنوی کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے تو مجھے کسی دور میں اندھا کر دیا تھا مگر میں تمہارے ساتھ ایسا بالکل نہیں کروں گا، مگر ہاں اب تم خود ہی چن لو کہ آخر تم کون سی جگہ پر اپنی باقی بچی ہوئی زندگی ایک قیدی کے طور پر گزارنا چاہتے ہو۔ مسعود غزنوی نے اپنی نظر بندی کے لیے اس قلعے کو چنا کہ جس کو قلعہ گیری کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو سندھ ندی کے کنارے پر موجود تھا۔ فی الحال دوستو وہ مسعود غزنوی کہ جو ایک دن پہلے تک بھی اتنے زیادہ مال و دولت کا مالک تھا کہ جو مال و دولت لگ بھگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، آج اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دن مسعود غزنوی نے برے حالات میں گزارے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی مسعود غزنوی کو دوسرے لوگوں سے پیسے مانگنا پڑتے تھے۔ ایسے ہی برے حالات میں مسعود غزنوی کی زندگی گزر رہی تھی، تبھی اچانک سے ایک دن محمد غزنوی کے جو اس دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا بیٹا کہ جس کا نام احمد غزنوی تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ گیری نام کے اس قلعے میں پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے نہ صرف اپنے چچا یعنی مسعود غزنوی کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی بلکہ ان کو ننگا کر کے سڑکوں پر بھی گھمایا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے ان کو بہت زیادہ مارا اور اس کے بعد ایک کنویں میں پھینکوا دیا اور اس کنویں کو بھی مٹی سے پوری طرح سے بھروا دیا اور اس طرح سے مسعود غزنوی نے ہماری اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ محمد غزنوی کا بیٹا احمد غزنوی یہیں پر ہی نہیں رکا بلکہ اس نے اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اس نے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ان کی نہ صرف جنسی تذلیل کی بلکہ ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ مگر دوستو دوسری طرف مسعود غزنوی کی موت کے بعد جب مسعود غزنوی کے بڑے بیٹے امیر مودود غزنوی کو یہ ساری خبریں ملیں کہ کس ظالمانہ طریقے سے اس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی کتنا گھٹیا سلوک کیا گیا ہے، تو اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے لوگوں سے بدلہ ضرور لے گا۔ آخرکار اس نے ایک بڑی تیاری کی اور غزنوی سے ایک بڑی فوج لے کر اپنے تایا یعنی محمد غزنوی کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ دونوں ہی فوجیں جلال آباد کے قریب آمنے سامنے آئیں اور اس جنگ میں آخرکار امیر مودود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی۔ امیر مودود غزنوی نے جیت حاصل کرتے ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے تایا یعنی محمد غزنوی کے خاندان میں خوب قتل عام کروایا اور ان سب کو ختم کر کے یا پھر کمزور کر کے اب خود غزنوی سلطنت کا نیا حکمران بن گیا۔ مگر دوستو قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ مودود غزنوی بھی زیادہ لمبے وقت تک راج نہ کر سکا اور کچھ سالوں کے بعد ہی ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد تو مانو غزنوی سلطنت میں کبھی کوئی ایسا حکمران پیدا ہی نہ ہو سکا کہ جو سلطنت کو اسٹیبل رکھ پاتا یا پھر سلطنت کو اور زیادہ بڑھا پاتا۔ ایسے ہی دور گزرتا گیا اور آخرکار غزنوی سلطنت کے 18ویں اور آخری حکمران کہ جس کا نام اتہاسک کتابوں میں خسرو ملک غزنوی بتایا جاتا ہے، اس نے بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے اپنی بچی کچی پوری سلطنت محمد غوری کے حوالے کر دی تھی۔ یہ اتہاس میں پیدا ہونے والا وہی محمد غوری تھا کہ جس نے نہ صرف پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا تھا بلکہ بھارت کے اتہاس میں بھی ایک بڑا رول ادا کیا تھا، کیونکہ اتہاسک کتابوں میں بے پناہ مشہور اور طاقتور محمد غوری کے دور سے ہی بھارت دیش کے علاقے میں مسلم سلطنتوں کا راج شروع ہوا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔